ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پچھلی آیات میں ایمان والوں کی متقین کی صفات کا ذکر کیا گیا تھا اور پھر ان کا انجام بتا دیا گیا کہ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ایمان کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جو راستہ دکھایا تھا انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہاں اب ان کی حالت اور ان کے انجام کا ذکر ہے جو انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ اسی سے رات کا نام عربی زبان میں کافر بھی ہے، رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سیاہی کے ساتھ ہر چیز کو ڈھانپ دیتی ہے۔ بادل کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیوں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ سورج کو ڈھانپ دیتا، آسمان کو چھپا دیتا ہے۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو مٹی میں چھپا دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یعنی اس معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا کفار بمعنی چھپانے والے کے، یعنی کسان کے۔ اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی نباتات نے کسانوں کو خوش کر دیا۔ تو قرآن مجید میں کسانوں کو بھی کفار کہا گیا ہے، وہاں یہ عام کافر لوگ مراد نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے حق کو ڈھانپ دیا، اس کو چھپا دیا۔ تو ہر وہ شخص جس تک دعوت حق پہنچ جائے پھر وہ نہ مانے جبکہ اس کو ماننا لازم ہو، تو ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کر رہا ہے، حق کے سامنے سر نہیں جھکا رہا، اس نے چھپا دیا، یعنی حق سامنے آیا، اس کے دل کو پتا چل گیا کہ یہ سچ ہے، لیکن اس نے ڈھانک دیا، اس کو چھپا دیا، یعنی اقرار نہیں کیا، اظہار نہیں کیا۔ کفر کا شرعی معنی ہوتا ہے اس چیز کا انکار کرنا جو یقینی اور قطعی ہو، جو انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہو، اس چیز کا انکار کرنا جو یقینی اور قطعی چیز ہو، انبیاء ہمارے پاس لائے ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء جو کچھ لائے ہیں، جو بھی تعلیمات انہوں نے دی ہیں، اس کو جھٹلانا کفر کہلاتا ہے، اس کو نہ ماننا۔ یا پھر انبیاء جو لے کر آئے ہیں اس کو سچا سمجھنے کے باوجود اس کی پیروی نہ کرنا، سچا سمجھنے کے باوجود کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، آئی ایگری ود اٹ، اقرار کر لیا، لیکن اس کی پیروی نہیں کی۔ جیسے فرعون کی مثال ہے، فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اس کی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورۃ النمل میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور انہوں نے ظلم اور سرکشی سے ان کا انکار کیا حالانکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا۔ یعنی فرعون اور اس کے جو حواری تھے ان کے دلوں کو یہ یقین آ گیا تھا۔ یہ کب آیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور اس نے وائپ آؤٹ کر دیا سب چیزوں کو، سب رسیوں اور ہر چیز کو، تو ان کو یقین آ گیا کہ واقعی یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف جادوگروں نے کیا کیا؟ مان لیا۔ حق دونوں کو نظر آئے، ایک نے مان لیا اور ایک نے نہیں مانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں کہی، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، اس نے کہا یقیناً تم جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے، یعنی تمہیں یہ بات پتا ہے کہ یہ عصا اور ید بیضاء جو ہیں یہ اللہ نے بھیجی ہیں، کتاب اللہ نے بھیجی، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن تم نہیں مانتے۔ پھر یہود کی مثال ہے قرآن مجید میں، یہود بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی پیروی کرنے سے رک گئے۔ سورۃ البقرہ میں یہ آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایمان نہیں لائے، انکار کر دیا۔ اور اس میں خاص طور پر ہمیں حیی ابن اخطب کا واقعہ ملتا ہے، جو حضرت صفیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں ان کا والد تھا، خیبر میں رہتے تھے یہ لوگ۔
تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلا تو وہ اور اس کے بھائی ابو یاسر ہویائی اور ابو یاسر دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت وقت آپ کے پاس گزارا، انہیں دن کا ایک بڑا حصہ گزارا، سب باتیں معلوم کی، ان کو یقین آ گیا کہ ہے تو یہ نبی۔ لیکن جب واپس گئے تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں دوڑی دوڑی آپ کے پاس آئی اور میرے چچا نے والد سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہوا یہ وہی پیغمبر ہے؟ کہتا ہاں ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہی از ہی، یا یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن جب تک زندہ ہوں مانوں گا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان بھی لیا لیکن مان کے نہیں دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اس نبی کے بارے میں کہاں لکھا ہوا تھا، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور اس بنا پر وہ پہچانتے تھے، آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ آپ وہی سچے نبی ہیں۔ اسی طرح ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو نے کہا ہاں جو وہ کہتا ہے سچ، لیکن میں نہیں مانوں گا، کیونکہ ضد اور عناد تھا، تکبر تھا کہ بنو عبد مناف کے پاس ساری سعادتیں چلی گئی اور نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے تو ہم یہ نہیں مانیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ صرف تصدیق کافی نہیں ہوتی، سچ مان لینا۔ تصدیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچ مان لے، صدق سے۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو۔ یعنی صرف کسی کا دل سے پیغمبر کو سچا مان لینا یا جو وہ لائے ہیں اس کو مان لینا کافی نہیں، جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کر لیا جائے اور پھر اس چیز کو قبول نہ کر لیا جائے جو پیغمبر لے کر آئے ہیں۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ کفر کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے کفر اکبر اور ایک ہے کفر اصغر، بڑا کفر اور چھوٹا کفر۔ بڑا کفر کیا ہے؟ جو انسان کو ملت سے نکال دیتا ہے، یعنی امت مسلمہ سے باہر کر دیتا ہے۔ یہ کبھی اعتقادی ہوتا ہے، کبھی قولی ہوتا ہے، کبھی عملی ہوتا ہے۔ ایمان بھی اعتقادی، قولی اور عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی کفر کیا ہے؟ مثلاً اگر کوئی انسان اپنے دل سے دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرے کہ کوئی نہیں آنی قیامت، ایسی باتیں، تو یہ کیا ہوگا؟ اعتقادی کفر۔ یا کہے کہ کوئی نہیں، یہ جنت دوزخ بس خیالی باتیں ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ یا وہ اللہ تعالیٰ کو احکم الحاکمین نہیں سمجھتا، یا کہتا ہے کہ قرآن اساطیر الاولین، کہانیاں، قصے ہیں پہلوں کے، تو یہ سب کچھ اعتقادی کفر ہے۔ قولی کفر کیا ہوتا ہے؟ زبان کا، قول ہوتا ہے نا زبان سے، جیسے نعوذ باللہ کوئی انسان اللہ کو گالی دے، یا انبیاء میں سے کسی کو گالی دے، یا اللہ کے دین کو برا بھلا کہے، یا فرشتوں میں سے کسی کو گالی دے، یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے جیسے منافقین کر رہے تھے۔ تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، اور دین کے شاعر کا مذاق اڑانا یہ سب زبان کے کفر ہیں، قولی کفر ہیں۔ کبھی فعلی کفر بھی ہوتا ہے، جیسے کسی بت کو سجدہ کرنا، یا سورج، چاند یا درخت کو سجدہ کرنا، یا پھر مثلاً قرآن مجید کو پھاڑ دینا، ٹھوکر لگا دینا۔ ہمارے ایک استاد تھے جو میں یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہی تھی، تو تھے مسلمان ہی، لیکن انہوں نے بہت ادھر ادھر کی کتابیں پڑھی، فلسفہ پڑھا اور دماغ الٹ گیا کچھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایسے ہی جوش میں آ کے قرآن مجید رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، ایسے میں نے ٹھوکر مار دی پاؤں سے۔ مسلمانوں کے گھر میں تھے، وہ کہتے تھے میں 1,00,000 سے زیادہ عربی زبان کے شعر جانتا ہوں، یاد کیے ہوئے، بریلینٹ۔ 80 سال کی عمر میں تھے جب ہمیں پڑھانے آتے تھے، اور سیڑھیاں اتنی تیز اترتے تھے کہ میں ان کے پیچھے دوڑتی تھی بعض اوقات کہ میں بھی اتنی تیز اتر کے دیکھتی ہوں۔ یہ بلا کا ذہن تھا ان کا، بلا کا حافظہ، بہت عقل مند۔ تو وہ کلاس میں ہمیں اپنا قصہ سناتے تھے کہ مجھ پہ اپنی جوانی میں ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے قرآن مجید کی اس طرح توہین کی۔ کہتے ہیں کہ بس وہ دن تھا جو میری ٹانگ میں درد شروع ہوئی، دنیا بھر کے میں نے علاج کر لیے، میں ٹھیک نہیں ہوا، حتیٰ کہ میں نے توبہ کی کہ میں نے یہ جو قرآن کی توہین کی ہے اس کی وجہ سے میرے پہ یہ مصیبت آئی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ توبہ کی اور استغفار کی اور دوبارہ سے مسلمان ہوا، اور پھر اسلام کی خدمت کا عہد کیا، اور پھر وہ عربی زبان سکھاتے تھے اور بہت ماہر استاد تھے۔ تو ایسے بھی کبھی ہوتا ہے، کیا مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کو نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں، پھر آپ اپنے دین کو جھٹلا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت انٹلیکچوئل ہو گئے ہیں اور بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟
کفر یعنی قرآن مجید کی اس طرح توہین کرنا اور کہا میں نہیں مانتا اس کو، اس سے اچھی کتابیں، اس سے اچھی حکمت کی باتیں، نعوذ باللہ۔ تو اعتقادی کیا ہے؟ دل میں کوئی ایسی بات بٹھا لینا، قولی کیا ہے؟ زبان سے کوئی اٹر کرنا کوئی ایسے لفظ، اور عملی کیا ہے کہ پریکٹیکلی کوئی ایسا غلط کام کرنا جو کفر میں داخل کر دے انسان کو۔ اس کے برعکس کفر اصغر، چھوٹا کفر، جس کو کہتے کفر دون کفر، یعنی یہ اصل وہ بڑے والا کفر نہیں بلکہ چھوٹا کفر ہے، یہ ان گناہوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کو شریعت نے کفر کہا ہے، لیکن یہ ایسا کفر نہیں ہوتا جو انسان کو ملت سے خارج کر دے۔ تو شریعت نے ڈانٹنے کے لیے، دھمکانے کے لیے ایسے اعمال پر کفر کا لفظ بولا ہے، جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اب اگر کوئی اپنے باپ کی قسم کھا لیتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن وہ ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ کفر کون سا کفر ہے؟ چھوٹا کفر، کفر اصغر ہے۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر نے کسی کو سنا وہ کعبے کی قسم کھا رہے تھے، انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ شرک جو ہے یہ کفر اصغر ہے، اس فعل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اصغر کہا ہے۔ پھر مسلمان کو قتل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ تو یہ بھی اگر کوئی ایسا کر بیٹھتا ہے تو دیکھیں کتنے مسلمانوں کو قتل کر بیٹھتے ہیں، وہ کافر نہیں ہو جاتے، ملت سے نہیں نکلتے، لیکن اس کا یہ فعل کفر کی طرح ہے، اس کا یہ عمل جو ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر حسب نسب پہ تانا کرنا، کسی کو نسب کا تانا، وہ فلاں ایسا، اب میں کوئی بھی ذات کا نام لوں گی تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو، تو میں مثال بھی نہیں دینا چاہتی، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اندر بڑے بائسز پائے جاتے ہیں، بہت ریشسٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی فلاں ذات میں نہیں کریں گے، وہ فلاں ایسا، فلاں ذات کا، کم ذات، بد ذات، یہ سنے ہوئے لفظ، یہ بھی غلط ہے۔ نوحہ کرنا یعنی رو رو کے باتیں کر کر کے رونا کسی میت پر، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت کی عادات میں نسب میں تان کرنا، نوحہ کرنا، اور تیسری خصلت ستاروں کے ذریعے بارش کرنا جو ہے یہ کفر اصغر میں شامل ہو جاتا۔ اپنی ولدیت بدل دینا، باپ کا نام تبدیل کر دینا، یعنی اپنے نسب کا انکار کر دینا، کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دینا۔ بعض لوگ امیگریشن کی خاطر یا کسی اور وجہ سے باپ کا نام تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی کوئی اور ہی باپ بنائے رکھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کفر اصغر میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر نعمتوں کا انکار کرنا، کیونکہ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا، یعنی نعمت کا انکار کیا کہ آپ ظاہر ہی نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی نعمت ملی، نہ زبان سے ذکر کرتے ہیں اور نہ عمل سے اظہار کرتے ہیں۔ کفر النعمہ، احسان فراموشی، کسی کا احسان نہ ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے موقع پر جب آپ خواتین کے پاس گئے خطبہ دینے کے بعد، اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے۔ وہ بولی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتے ہو، یعنی اس کی احسانات کو ایکنالج نہیں کرتی، یعنی وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ساری زندگی بھی احسان کرے، کوئی ایک چیز بھی تو وہ کہتی کچھ نہیں کیا میرے ساتھ، یعنی شوہر کے احسانات کو نہیں مانتی۔ یہ بھی کفر اصغر میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں کہلاتا۔ اب اگر کسی نے ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے نسب پہ تانا دے دیا یا ستاروں سے بارش طلب کر لی، تو آپ اس کو کافر نہیں کہنا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت احتیاط کی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے اندر کیا مصیبت آ چکی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات پر لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں۔ تو کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو کافر مت کہیں، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، الا یہ کہ اس نے وہ کوئی کام کیا جو اوپر کفر کی جو قسمیں بتائی میں نے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی زانی ہے یا چور ہے یا شرابی ہے تو اس کو ناقص الایمان کہیں گے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، لیکن کافر نہیں کہیں گے۔ خوارج کا نام شاید سنا ہو، ایک فرقہ تھا، وہ یعنی جو بھی کوئی ایسا گناہ کا کام کر لیتا تو اس کو کیا کہتے؟ کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا۔ کسی کو کافر مت کہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں ان الذین کفروا سے مراد کفر اکبر ہے۔ یاد رکھیے کبھی قرآن کی تفسیر کرنی پڑے یا کسی سے سن رہے ہو تو مراد اس سے کون سا کفر ہے؟ کفر اکبر ہے، یعنی اللہ کو نہ ماننا، رسولوں کو نہ ماننا۔ یہ چھوٹے موٹے گناہ کرنے والوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان الذین کفروا، تو پھر ان کا انجام خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔
ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہ گمراہی میں دور چلے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور اس کا انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا. ایسے لوگ قیامت کے دن بڑی ندامت اور حسرت کا شکار ہوں گے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے حق کو اور سمجھتے تو ہم آج جہنم والوں میں شامل نہ ہوتے. اور جب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہاں بھی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا، ہم تمہاری وجہ سے حق کی طرف نہیں آئے. تو کفر سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں 3 بار پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. صبح اور شام 3 دفعہ آپ کفر سے پناہ مانگتے تھے. یہ اتنی خراب چیز ہے کیونکہ اس کا انجام خسارہ ہے. اسی طرح آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. تو ان الذین کفروا، اب ساری پکچر واضح ہو گئی کہ کن کی بات ہو رہی ہے. کفر اکبر کی بات ہو رہی ہے اور ان کا انجام بھی سامنے آ گیا. اور خاص بات کیا کہ مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، یکساں ہے. اانذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں. مطلق ڈرانے کو انذار نہیں کہتے. انذار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہوتا ہے. انذار کا کیا معنی ہے؟ ایسی بات بتانا جس سے خوف پیدا ہوتا ہے. تو بعض ترجمے میں آتا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن اصل معنی خبردار کرنا ہے. یعنی خبردار وہ لکھا ہوتا ہے نا، خبردار، الرٹ، کوشس، وارننگ کے معنوں میں آتا ہے یہ. انذرتہم ام لم تنذرہم. اور اسی طرح انذار میں شفقت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، یعنی کسی سے ہمدردی کی وجہ سے اس کو خبردار کیا جائے کہ دیکھو بیٹا یہ آگے نہیں جانا، یہاں چوٹ لگ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ خبردار کرنا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کہا گیا، یعنی آپ خبردار کرنے والے بھی ہیں. آپ نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دی ہے اور جہنم سے خبردار بھی کیا ہے. تو یہ لوگ مومنوں کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، متقین کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، جو اپنا وقت، قوت، مال، دولت، ہر چیز اسلام کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں. واضح دلائل آنے کے باوجود اپنے کفر پہ قائم رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے مسلسل انکار اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی حق صرف ایک دفعہ سامنے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے حق کو دکھاتے ہیں اور یہ ہر دفعہ انکار کر دیتے ہیں، لہٰذا ان سے توفیق چھین لی جاتی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے یا ان کو سمجھانا چھوڑ دینا چاہیے؟ مثلاً آپ کا کوئی بچہ ہی ہے یا کوئی رشتے دار ہے، آپ اس کو ایک دفعہ سمجھاتے ہیں لیکن وہ بالکل سمجھ کے نہیں دیتا، پھر دوسری دفعہ کسی اور طرح سمجھاتے ہیں، تیسری دفعہ کسی اور طرح سمجھاتے ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں تو ان کے لیے برابر ہے، لہٰذا کوئی فائدہ نہیں بتانے کا. کیا یہ کہنا چاہیے؟ یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اصل میں 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ تم پہ نصیحت اثر نہیں کر رہی، دیکھ لو پھر ہوگا کیا. اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خبردار کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو غم میں نہ گھلائیں کیونکہ آپ بہت تکلیف میں ہوتے تھے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ غم کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے کہ یہ اس بات کو مانتے کیوں نہیں. تو فرمایا آپ کا قصور نہیں ہے، آپ چاہے انہیں بتائیں یا نہ بتائیں، یہ مانتے نہیں ہیں، یہ ان کا قصور ہے، آپ سے پوچھنی ہوگی اس کی، آپ اپنا کام کر رہے ہیں. تو 2 چیزیں ہو گئی. ہاں، ایک تو یہ کہ سمجھانا نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون ماننے والا اور کون نہیں اور کون کب ایمان لے آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو نہیں مان رہے ان کے لیے ایک ڈراوا بھی ہے اور پھر بتانے والے کو تسلی بھی ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت اور تقویٰ چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ کی جان ان پہ حسرتیں کر کر کے نہ جاتی رہے، یعنی آپ ان کے اوپر بہت غم نہ کریں.
فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ انہیں نصیحت کیجیے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ذمہ دار نہیں، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام پہنچا دینا، آپ پہنچاتے رہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، جیسے پچھلے انبیاء کے واقعات بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا کے تسلی دی کہ جب کوئی بھی نبی کسی قوم کو ہدایت کی بات بتاتا ہے تو سب نہیں مان لیتے، اور دین کے داعی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم کسی کے سامنے دین کی بات رکھیں تو صرف یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ مان ہی جائے گا، اور پھر اگر نہیں وہ مانتا تو اپنے آپ کو بلیم نہ کرتے رہیں، کسی گلٹ کا شکار نہ ہو کہ ہم نے ٹھیک نہیں بتایا اور ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے. ہدایت کون دیتا ہے؟ علی ھدی من ربہم، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سال ہر سال اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے. اچھا، پھر لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں، انہیں سکھاتے نہیں. انہیں کیا پتا کہ کون کتنا سکھاتا ہے یا سمجھاتا ہے. تو ججمنٹل نہ ہو، دوسروں کے بارے میں ایسی رائے نہ دیں. ہر کوئی اپنے طور پر، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا، جس سے خود جنت میں جانے کا شوق ہوتا ہے نا، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے یہ فکر نہ ہو کہ جو اس کے سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ہی بچے، اس کے گھر والے، اس کے رشتے دار، اس کے بہن بھائی، وہ سب سے پہلے ان کی ہدایت چاہتا ہے، پھر اس کے بعد باہر جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی ہدایت دیتا، لہٰذا اللہ سے ہدایت مانگتے بھی رہنا چاہیے. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں ماننے والے. یعنی آپ جو بھی کوشش کر لیں یہ نہیں مانیں گے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کافروں میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا؟ کیونکہ کہا جا رہا نا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، خواہ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، انہوں نے نہیں ماننا. تو اس اسٹیٹمنٹ کا کیا یہ مطلب لیں کہ پھر آپ اپنا کام چھوڑ دیں، یا اس کا یہ مطلب لیں کہ کوئی بھی کافر مسلمان نہیں کبھی ہو سکتا؟ یہاں کفار کے مخصوص گروہ کی بات کی جا رہی ہے، جیسے ابو لہب، جیسے ابو جہل، جیسے امیہ بن صفوان، اور اسی طرح کے اور لوگ جو نہیں مانے تھے. جنگ بدر میں ان میں سے 70 مارے گئے تھے جو بڑے بڑے سردار تھے اور مان کے نہیں دیے تھے. لیکن دوسری مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ مان بھی گئے تھے. سب کافروں کا یہ حال نہیں تھا، کچھ پہ نصیحت اثر کر گئی، ان کے دل جاگ گئے، ایمان کی طرف مائل ہو گئے، اور ایسے بہت سے لوگ تھے. ان میں سے ایک آدھ مثال آپ کو دوں گی، جیسے صفوان بن امیہ کی مثال ہے. صفوان بن امیہ جب مکہ فتح ہوا تو صفوان بھاگ گیا. اس کا ایک رشتہ دار تھا عمیر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ صفوان کو امان دے دیں. آپ نے امان دے دی کہ وہ واپس آئے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اور نشانی کے طور پر آپ نے اپنا امامہ بھی، پگڑی اپنی بھی بھیج دی اس کے لیے. عمیر کو آپ نے پیغام دے کے بھیجا کہ میں 2 مہینے کے لیے اس کو امان دوں گا، وہ 2 مہینے مکہ میں رہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو رہتا رہے، ورنہ پھر مکہ چھوڑ دے. کیونکہ اس کے بعد ایسے لوگوں کو مہلت دی گئی تھی نا، 4 مہینے رہے اور پھر جو نہیں اسلام لاتا وہ چلا جائے، کیونکہ مشرکین سے پاک کرنا تھا اس علاقے کو. تو بہرحال وہ شخص صفوان کے پاس گیا اور صفوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، دین اسلام کو بھی ناپسند کرتا تھا. جب غزوہ حنین ہوا مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ زریں مانگی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ غصباً لے رہے ہیں، یعنی زبردستی مجھ سے لے رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، میں ادھاری لے رہا ہوں، واپس آ کے تمہیں دے دوں گا. جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے نہ صرف یہ کہ اس کی زریں واپس کی، بلکہ اس کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے. وہ آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دل تھا نا، کہ جو شخص آج تک نہیں مان رہا تھا اور پھر امان بھی دی، اپنا امامہ بھی دیا، سب کچھ کیا، نہیں مان رہا، پھر بھی آپ اس کو اونٹ دے رہے ہیں، پھر بھی آپ اس پر احسان کر رہے ہیں. اگر ہمارا یہ اخلاق ہو جائے نا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے پھر بھی ہم ان کے ساتھ اچھا کریں، تو پتہ نہیں دین کہاں کہاں تک پھیل جائے. تو بہرحال اس نے کہا کہ میں اسلام میں رغبت رکھتا ہوں، اور کہنے لگا کہ آج تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مبغوض تھے اور آج مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس پر اثر کیا. اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل کی مثال ہے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو بھاگ گئے مکہ سے، اور پھر جا کے کشتی میں بیٹھ کے کہا میں تو جزیرۃ العرب ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے یہاں نہیں رہنا اب، کیونکہ اسلام آ گیا. اسلام سے نفرت تھی، ابو جہل کا بیٹے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، کشتی ڈوبنے لگی جس کشتی میں تھے، تو سارے لوگ اللہ کو پکارنے لگے، کہنے لگے کہ یہی تو وہ چیز تھی جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے تھے. تو وہ کشتی جب طوفان میں گر گئی اور پھر وہاں سے اس نے کہا کہ اگر مجھے نجات ملی تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لے آؤں گا. اس کا دل وہاں کھل گیا اور وہ مسلمان ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنا وہ اسلام کے لیے پھر فائدہ مند ثابت ہوئے اور پھر غزوہ یرموک میں شہید بھی ہو گئے. تو یہاں مراد کفار کا مخصوص گروہ، اسپیسیفک لوگ ہیں، سارے کافر مراد نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر قرآن کی حقیقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پوری طرح واضح ہو گئی تھی، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے تھے. اور یہ مشرکین مکہ میں سے بھی تھے اور یہود میں سے بھی. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. یہ وہ لوگ ہیں، یہ اسپیسیفک گروپ کون سا ہے؟ اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، ڈائریکٹ ان کے پاس فرشتے بھیجتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے قبروں سے نکل کے ان کو بتاتے کہ مرنے کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہے، سزا عذاب سب کچھ قبر کے اندر فرشتے وغیرہ دیکھ لیا، یہ سچی باتیں ہیں. وہ نکل کے بھی ان کو خبردار کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز لا کے جمع کر دیتے. سمندر کی مچھلیاں ان کو آ کے تبلیغ کرتی اور جنگل کے شیر اور جانور آ کے ان کے سامنے ان کو ہدایت کی بات کرتے، تو بھی یہ ایمان نہیں لانے والے تھے. کیونکہ ضد ہے نا، جو شخص ضد میں آ جاتا ہے اور جو کہتا ہے میں نہ مانوں، پھر اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. فرمایا یہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نصیحت قبول نہیں کرتا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی اور وہ ایمان نہیں لاتا. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہی بات وہاں بھی کی گئی ہے. سورۃ یاسین سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ڈرانا، خبردار کرنا کس کو فائدہ دیتا ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. بے شک آپ تو اسی کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے، بس آپ اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجیے. تو واضح ہو گئی یہ آیت.